بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي، اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين. رحمۃ اللہ الواسعہ کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ. یہاں پر رکے تھے لغات پہ رکے تھے. اچھا جی، لغات. اصداف جو ہے جمع ہے صدف کی. اصداف یہاں استعمال ہوا جب انہوں نے کہا ہے وَكَصَّنَّفَ الْعُلَمَاءُ نہیں وَإِنَّ هَذَا الْعِلْمُ لَهُ طَبَقَاتُ وَلِأَصْحَابِهِ فِيمَا بَيْنَهُمْ دَرَجَاتٌ وَلَهُ قُشُورٌ دَاخِلَهَا لُبٌّ وَأَصْدَافٌ وَسْطَهَا دُرٌّ. تو اصداف کا مطلب اصداف جو ہے جمع ہے صدف کی، جس کو سیپی یا سیپ کا خول، اور سیپ ایک قسم کی دریائی چیز ہے جس کے اندر سے موتی نکلتے ہیں. تو صدف جو ہے اس کے اوپر کا خول ہے، اور موتی کو در کہتے ہیں. در اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور پھر وسطها در واصداف وسطها در. وسط کہتے ہیں عربی زبان میں بیچ کو. اس کے بارے میں ایک قاعدہ بتا رہے ہیں، یاد رکھیں کہ جہاں لفظ وسط کی جگہ لفظ بین رکھ سکتے ہوں، یعنی وسط اور بین جہاں جو ہے ایک معنی میں استعمال ہوں، تو وہ ساکن الاوسط ہوگا. تو یہاں جو ہے وسط بینہ کے معنی میں، درمیان کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تو اس کو وسط نہیں پڑھیں گے، وسطها در واصداف وسطها در، ورنہ متحرک الاوسط. اور اگر وہ بینہ کے معنی میں نہ ہو، جیسے امۃ وسطا، اب یہ جو امۃ وسطا، تو اس کو متحرک پڑھیں گے. یہ مصباح اللغات سے انہوں نے لکھا ہے. یہ اس قاعدے کا مجھے علم نہیں ہے، تو آپ، لیکن یہ حضرت فرما رہے ہیں تو ٹھیک ہے ہوگا. مصباح اور ساکن الاوسط ترجمہ ہے، اور درمیان اور متحرک الاوسط کا ترجمہ معتدل ہے. وسط کا مطلب درمیان ہے، اور وسط کا مطلب معتدل ہے. یہ اور درمیان اور معتدل میں ظاہر ہے کہ ایک قسم کا تعلق بھی ہے. بہرحال جیسے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. داخلها، اب داخلها کہاں یہ استعمال ہوا تھا؟ وَلَهُ قُشُورٌ دَاخِلَهَا لُبٌّ. داخل اور وسطها منصوب بنظر خافض ہیں، یعنی مطلب مجرور ہے. اے فی داخلها اور فی وسطها. تو وَلَهُ قُشُورٌ، سو یعنی فی، اس میں کیا کہتے ہیں، لفظ استعمال کرتے ہیں فی، اس میں جو ہے مضمر ہے یا اس کو گرا دیا گیا ہے. یعنی اصل جملہ یہ ہے وَلَوْ قُشُورٌ فِي دَاخِلِهَا لُبٌّ. تو یہاں وَلَوْ قُشُورٌ دَاخِلَهَا، اور پھر وہ یہاں جو ہے وہ اِنَّا کا اسم بن گیا. ٹھیک ہے جی. اقتنص الطیر، پرندوں کو شکار کرنا. تو اقتناص جو ہے یہاں استعمال کیا حضرت نے، شاہ ولی اللہ صاحب نے. ما تقتنص، اقتنص یقتنص، تو اس کے مجہول ہے اس سے ما تقتنص به الاواد. تو جس سے شکار کیے جاتے ہیں. عوابد جمع ہے عابدہ کی، یعنی وحشی جانور. الوحشی النفور، عابدہ ابداً جنگلی ہونا. اور مراد اس سے، جیسا کہ عربی حاشیے میں حضرت نے لکھا ہے، حضرت پالن پوری نے، والمراد المسائل العویسہ التي لا يعرف معنی، مشکل مسائل جن کے سمجھنا آسان نہ ہو، یا جن کے معنی جو ہیں مشکل ہو. تو فرما رہے ہیں کہ
العوابد جو ہے وہ جمع ہے عابدتن، اور اس کا مطلب ہے وحشی جانور. عربی زبان میں کہتے ہیں عوابد الوحش. عوابد الوحش یہ انہوں نے لکھا ہے اپنے عربی حاشیے میں، زیادہ تر عربی حاشیے میں ان کا عوابد الوحش من التی توحشت ونفرت من الانس. یعنی جس کو انگریزی میں آپ کو وائلڈ اینیمل کہتے ہیں، جو انسانوں سے جو ہے وائلڈ اینیمل، تو انسانوں کے ساتھ جو ہے خلط ملط ہونا پسند نہیں کرتے، جس کو وحشی جانور اردو میں کہتے ہیں. اور وحشی بھی ظاہر ہے عربی سے ہی آیا ہمارے ہاں. اور حدیث میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے ان لہذہ البہائم عوابد کا عوابد الوحش. اب اس میں حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے عبدا ابدن. عبدا ابدن کا مطلب ہے وحشی ہونا. جہاں تک مجھے پتہ ہے یہ ابدا ہے، ابدا نہیں ہے، ابدا فعل جو ہے ابدا. اور جیسے کہ حضرت نے لکھا ہے اس کا مضارع جو ہے یہاں تو نہیں لکھا ہے، لیکن عربی میں جو عربی میں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے کہیں دیکھا تھا میں نے. بہرحال ابدا تو ابدا نہیں ہونا چاہیے، ابدا ہونا چاہیے، ابدا. اور اس سے مضارع جو ہے یا بدو بھی آتا ہے یا بدو بھی آتا ہے، یعنی وہ نصر ینصرو پہ بھی آتا ہے اور ضرب یضرب پہ بھی آتا ہے. اور اس کا جو مصدر ہے وہ حضرت نے لکھا ہے ابدا، لیکن جو مصدر آتا ہے عموماً عبودن آتا ہے، عبودن. اور فاعل اس سے جو ہے عابد بن گیا، اور مفعول جو ہے معبود بھی. یہ جو ہمیں پتہ ہے. اور جیسے کہ حضرت نے فرمایا عبد الحیوان کا مطلب ہے عبد الحیوان و عبدا عبودن. اور مضارع جو ہے جیسے میں نے کہا یا عبد بھی ہو سکتا ہے اور یا عبد بھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب ہے وحشی ہونا یا جنگلی ہونا. یہ ایک مطلب ہے اس کا. تو یہ ایک مطلب ہے اس کا. اور اس کے دیگر استعمال ہے، مثلا عبد الشخص کا مطلب ہے آدمی جو ہے انقطع عن الناس، یعنی لوگوں سے منقطع، لا تعلق ہو گیا. تو اس میں بھی ایک وحشت ہے انقطاع لوگوں سے. اسی طرح کہتے ہیں عبد الشاعر عطا فی شعری بما لا یفهم معنی، تو اس نے اپنے شعر میں ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جس کے معنی جو ہیں سمجھ میں نہیں آتے. تو یہ بھی ایک وحشت ہے یعنی ایسے معنی استعمال کرنا، ایسے الفاظ استعمال کرنا جس کو، اس کے لیے لفظ ہے جو ابھی ذہن میں میرے نہیں آ رہا، لفظ شاذ کہہ لیں، شاذ سے بھی الگ ایک لفظ ہے جو. اور عبد بالمکان یعنی کس کا مطلب ہے کسی مکان میں
کسی جگہ پہ قیام کرنا. اقام بھی ولم یبرح. اور جو عبدہ بھی استعمال ہوتا ہے یعنی کثرت سے سمے کے بعد عبد علیہ، اس کا مطلب ہے کسی پر ناراض ہونا خادم. تو یہ اس پہ تو اتنا کافی ہے اس میں. تو یہ کر لیا ایک طرح. اور سیاب جو ہے جمع کہہ رہے ہیں، اس پہ رکتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ اس میں جو ہے کافی مشکل الفاظ ہیں تو ان کو دیکھیں گے صحیح طرح سے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ.